ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. الحمدللہ آج کی تراویح میں ہمارے 27 پارے مکمل ہو گئے. اللہ رب العزت قبول اور منظور فرمائے. ہماری سورہ محمد تک تفسیر ہو گئی تھی. البتہ سورہ محمد میں اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی ہے جو موجودہ زمانے کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے قابل عمل ہے. اس پر عمل کرنا چاہیے. تمام مسلمانوں کو اس کے اوپر جم جانا چاہیے. اور وہ آیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. تو چونکہ ہم لوگ ایمان والے ہیں الحمدللہ، اب اللہ رب العزت کا ہم سے مطالبہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. اب اللہ رب العزت کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے نا. اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ کی مدد کا مطلب ہے اللہ کے دین کی مدد کرنا. اللہ کے نبی نے دعا مانگی نا کہ اللہم انصر من نصر الدین، کہ اللہ تعالیٰ جو دین کی مدد کرے تو اس کی مدد کر. تو اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے دین کی مدد کرنا. تو آدمی جب اللہ رب العزت کے دین سے واقف ہو جاتا ہے اور جب اللہ کے دین پر خود بھی عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، تو پھر حالات کے اندر اللہ رب العزت اس کے قدموں کو جما دیتا ہے. یہی مطالبہ ہے ہم سے، مرتے دم تک کے لیے مطالبہ ہے، اور قیامت تک کے لیے تمام ایمان والوں سے اللہ رب العزت نے یہ مطالبہ فرمایا. تو صحابہ کرام نے تو اس آیت پر مکمل عمل کیا، اور تاریخ اس کی گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے جتنا دین پر عمل کیا اور دین کو دوسروں تک پہنچایا، اتنا ہی اللہ رب العزت نے ان کو نوازا. دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، سلطنت، خلافت، بادشاہت، حکومت، دنیا کی ہر نعمت صحابہ کرام کے قدموں میں اللہ رب العزت نے ڈال دی. کس بنیاد پر؟ دین کی خدمت کی بنیاد پر. اس لیے دین کی خدمت بہت اہم ہے، اور اس میں سب سے زیادہ اہم ہے کہ دین کو دوسروں تک پہنچانا، جس کو دعوت کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اسی کا اس آیت کے اندر مطالبہ کیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ فتح ہے. سورہ فتح جو ہے یہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ فتح کی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اے نبی جی، کہ آپ کو عن قریب اللہ کی جانب سے فتح مبین عطا کی جائے گی. اور فتح مکہ کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. پھر اور یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ آج جو لوگ آپ کے مخالف ہیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کے موافق بن جائیں گے، آپ کے تابعدار بن جائیں گے. آج جو لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہیں، کل آپ کے نام پر خون بہانے والے بن جائیں گے. لہذا ایسا ہی ہوا کہ جو لوگ اللہ کے دین کے مخالف تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف تھے، جب دین کی محنت ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان کو کیا بنا دیا؟ موافق بنا دیا. اور اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. واقعہ بہت مشہور ہے، ہم نے بارہا سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق کا ایمان لانے کا جو واقعہ ہے. حضرت عمر فاروق تو چلے تھے نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے، لیکن کیا ہوا کہ جب سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات سنی، 10 آیتیں، اور جب وہ ان کے کانوں میں پڑی اور اس کا مفہوم ان کو سمجھ میں آیا، تو پھر وہی جو تلوار لے کر چلے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا پڑے، اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے نبی کے غلام بن گئے اور دین کے خادم بنے. اور بنے تو کیسے بنے کہ وقت کے خلیفہ بن گئے. تو یہ فتح مبین ہے. ایک ظاہری فتح ہے، ایک باطنی فتح ہے. ظاہری فتح کہ ظاہری طور پر اسلام میں حکومتیں قائم ہو گئی، اور باطنی فتح کہ جو لوگ نہیں ماننے والے تھے وہ ماننے والے بن گئے، جو دشمن تھے وہ دوست بن گئے. کس وجہ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دعوت نازل ہوئی، جو کتاب نازل ہوئی، جو قرآن نازل ہوا، جب اس کی محنت ہوئی تو اس کے صدقے طفیل میں اللہ رب العزت نے فتح کا اور نصرت کا وعدہ فرمایا، اور وہ پورا فرمایا. اور یہی مطالبہ اللہ رب العزت کا قیامت تک کے ایمان والوں سے، کہ جو اللہ رب العزت کے دین کی مدد اور نصرت کے اندر جتنا بڑھتا چلا جائے گا، اس کے لیے فتوحات کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اور اس کے اندر ایک خوشخبری اللہ کے نبی کے لیے یہ بھی ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اے نبی جی آپ کی جتنی بھی لغزشیں ہیں، چاہے وہ پچھلی ہو یا اگلی ہو، ہم نے آپ کے لیے ہمیشہ کیا کر دی ہے؟ معاف کر دی ہے. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اے نبی جی ہم نے اللہ کی یعنی اپنی نعمت کو آپ کے اوپر کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور سیدھا راستہ آپ کے لیے لازم کر دیا.
وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ نے آپ کی بہت بہترین مدد فرمائی. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تو ہے کہ جو ایمان والوں کے دلوں کے اندر سکینت نازل کرتا ہے، ایمان کی کیفیت پیدا کرتا ہے. جب ایمان کی کیفیت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے، اور جب ایمان بڑھتا ہے تو پھر بڑھنے والا ایمان بندے کو اللہ کے احکامات پہ کھڑا کر دیتا ہے. تو یہ سکینہ سے مراد کیا ہے کہ ایمان کی محنت کی وجہ سے ایمان کا بڑھنا. جتنی ایمان کی محنت ہوگی اتنا ایمان بڑھے گا. صحابہ کرام نے محنت کی، ان کا ایمان بڑھا. اچھا، صحابہ کرام کے زمانے میں کچھ منافق بھی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان سے کھاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کرتے تھے. لیکن چونکہ وہ حقیقت کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے ان کا دل اللہ کے دین کی طرف نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے. لیکن صحابہ کرام دل سے اللہ کے دین کی محنت کرنے والے تھے تو ان کو نوازا گیا اور ان کے دلوں کو ایمان سے بھر دیا گیا. انہی کی تعریف میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ایمان والے تو وہ ہے الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کے ذکر کا ان کے سامنے مذاکرہ ہوتا ہے، وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. زادتہم ایمانا. بہرحال تو سورہ فتح کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا اور بیعت کی طرف بھی اشارہ فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مومنین سے راضی ہیں، اللہ رب العزت ان سے راضی ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ رب العزت مومنین سے راضی ہے جبکہ انہوں نے آپ سے بیعت کی تحت الشجرہ، درخت کے نیچے. اور یہ جو بیعت تھی یہ اسلام کی بیعت تھی، ایمان کی بیعت تھی، اعمال کی بیعت تھی، دین کی محنت کی بیعت تھی. تو یہ بیعت جو ہے اس کا سلسلہ الحمدللہ آج تک چلا آ رہا ہے. اس لیے یہ بیعت و سلوک کا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ ایسا ویسا نہیں ہے، کوئی ہوائی کام نہیں ہے. بعض لوگوں کو اس کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں جو خانقاہ کا کام ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تمام تر محنتیں ثابت ہیں. دعوت و تبلیغ کی محنت بھی، مدارس کی محنت بھی، مکاتب کی محنت بھی، خانقاہوں کی محنت بھی. بس آدمی دل سے اللہ کے دین کی محنت پہ لگ جائے، دل سے کسی بھی طرح کا. اس لیے وہ اللہ والے فرماتے ہیں نا کہ بھائی آپ دین کے جس شعبے میں بھی رہو، اعتراف اور تعریف سب کی کرو، احترام سب کا کرو، کسی پر اعتراض مت کرو. تو یہ وہی چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت کے موقع پر یہ کلمات کہلوائے تھے کہ تم ہمیشہ دین پر قائم رہو گے، جس دین کو میں لے کر آیا ہوں اس دین کو لے کر آگے چلو گے، دوسروں تک پہنچاؤ گے. صحابہ کرام نے اس کے اوپر بیعت کی تھی. بہرحال اور اس کے اندر بھی وہ اصابہم فتحا قریبا، جو بیعت پر قائم رہے ان کے لیے بھی فتح کا وعدہ ہوا ہے. پھر اللہ رب العزت نے آگے آیت نازل فرمائی کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حق کا خواب دکھلایا تھا وہ خواب پورا ہوا، وہ سچا ہوا. وہ کیا ہوا کہ لتدخلن المسجد الحرام، اللہ نے فرمایا تھا کہ ان قریب ہم تم کو مسجد حرام میں داخل کریں گے. ایک وقت تو تھا کہ مسجد حرام سے نکل کر ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن سن 8 ہجری کے اندر جب مکہ فتح ہوا تو دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی شان اور شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے. تو یہ صورت تو مدینہ میں نازل ہوئی اور اللہ رب العزت بشارت سنا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان قریب کیا ہے، مکہ فتح ہونے والا ہے اور ہم تم کو شان و شوکت کے ساتھ مکہ کے اندر کیا کریں گے، داخل کریں گے. اور سن 6 ہجری کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے سے روک دیا گیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، اللہ کے نبی کو منع کر دیا گیا تھا، تو اس وقت اللہ کے نبی اور صحابہ کرام بہت مایوس ہو کر اور بہت دل پر بوجھ لے کر واپس لوٹے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان قریب وقت آئے گا کہ ہم اس سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ، جتنا ابھی آپ کے دلوں پر بوجھ پڑ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ شان و شوکت کے ساتھ ہم تم کو دوبارہ مکہ المکرمہ لوٹائیں گے. اور لہذا ہوا، اللہ پاک نے فرمایا انشاءاللہ آمنین، امن کے ساتھ آئیں گے. محلقین رؤوسکم ومقصرین، اور چونکہ صحابہ کرام عمرے کی نیت سے چلے تھے نا، تو اب یہ فتح مکہ کے موقع پر آئے عمرے کے ساتھ، احرام کے ساتھ. پھر انہوں نے حلق بھی کیا، قصر بھی کیا، اور پھر عمرے کے جو احکامات ہیں، جو وہاں کی ترتیب ہے، وہ صحابہ کرام نے اطمینان کے ساتھ پوری فرمائی. تو یہ پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنائی گئی. اچھا، یہ سب کام کس کی جانب سے ہوگا؟ کہ اللہ کی جانب سے ہوگا. وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا، تاکہ اللہ کا دین
ظاہر ہو جاوے مکمل، اور اس بات پر اللہ رب العزت گواہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی کی تعریف فرمائے محمد الرسول اللہ، کیونکہ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی کاہن کہتا تھا، کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی نعوذ باللہ من ذالک مجنون کہتا تھا، طرح طرح کی باتیں کہتے تھے۔ تو لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کیا کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ، کہ بھائی محمد تو اللہ کے رسول ہے۔ محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے۔ اور صحابہ کرام کی بھی ساتھ میں تعریف فرمائی۔ کیا تعریف فرمائی؟ کہ والذین معہ، کہ جو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ غیروں کے لیے کہ وہ سخت ہیں اور اپنوں کے لیے کہ وہ نرم مزاج ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی بہت اعلیٰ درجے کی صفت جو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان فرمائی کہ غیروں کے لیے کیا ہے؟ سخت ہے، لیکن اپنوں کے لیے کیا ہے؟ نرم مزاج ہے۔ ہمارا معاملہ تھوڑا الٹا ہو گیا، ہم گھر کے اندر ہمیشہ سخت رہتے ہیں، اور باہر والے جو دوست وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ میرا خاص دوست ہے، میرا جگری دوست ہے، میرا یار ہے، تیرے لیے تو جان بھی قربان ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ کہتے ہیں۔ اور گھر میں جاتے ہیں تو والدہ کے ساتھ کیسا سلوک رہتا ہے، والد صاحب کے ساتھ کیسا سلوک رہتا ہے، شادی شدہ ہے تو بیوی کے ساتھ کیسا سلوک رہتا ہے، بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ کیسا سلوک رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کھٹی کڑی پی کے گھر میں گھستے ہیں۔ تو بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے نا۔ صحابہ کرام کی صفت کیا بیان فرمائی؟ کہ اشداء علی الکفار، غیروں کے لیے تو کیا ہے؟ بالکل سخت ہے، رحماء بینہم، لیکن آپس میں نرم مزاج ہے۔ تراہم رکعا سجدا، صحابہ کرام کے اخلاق کی بھی تعریف کی اللہ رب العزت نے، اور صحابہ کرام کی عبادت کی بھی تعریف کی۔ اوپر صحابہ کرام کے اخلاق بیان ہوئے، اور تراہم رکعا سجدا، کہ تو دیکھے گا ان کو رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں۔ یہ صحابہ کرام کی عبادت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ یبتغون فضلا من اللہ، یہ صحابہ کرام کی تجارت کو، ان کے معاملات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ صحابہ کرام تاجر بھی بہت اچھے تھے، صحابہ کرام عبادت گزار بھی بہت اچھے تھے، اور صحابہ کرام اخلاق کے اعتبار سے بھی بہت اچھے تھے۔ یہ سب چیزوں کا مطالبہ ہے کہ یہ دین کے تمام شعبے ہیں، اخلاقیات، معاملات، تجارت۔ تو یبتغون فضلا من اللہ، کہ اللہ رب العزت کا فضل تلاش کرتے ہیں، ورضوانہ، اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ اور عبادت میں تو صحابہ کرام کا انہماک ایسا ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ اللہ رب العزت کے سامنے جھکتے ہیں تو ایسے جھکتے ہیں کہ اس کے اثرات ان کے پیشانی کے اوپر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ من اثر السجود، سجدوں کی کثرت کی وجہ سے کہ اس کے نشانات اور اس کے اثرات صحابہ کرام کی پیشانی سے پتہ چل جاتے ہیں۔ ایک نمازی آدمی ہوتا ہے نا، اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ آدمی کیا ہے؟ نمازی ہے۔ بہرحال تو صحابہ کرام کی یہ تعریف اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اور آخر میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے تو ان کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے مغفرت کا وعدہ ہے اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ یہ سورہ فتح کی آخری آیت۔ پھر اس کے بعد سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات یہ بھی مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اخلاق بیان فرمائے اور اس کے آداب بیان فرمائے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جب تمہارا کوئی معاملہ ہو تو اس سلسلے میں بہت احتیاط سے کام لو، یقیناً اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور پھر تاکید کے ساتھ دوبارہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اصل میں ایک واقعہ اس کے پس منظر میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، اور رائے میں کچھ اختلاف ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی رائے کچھ اور تھی، حضرت عمر فاروق کی رائے کچھ اور تھی، تو اس درمیان ان کی آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی۔ حالانکہ دونوں ہی جانثار صحابہ کرام میں سے، ایک خلیفہ اول ہے تو دوسرے خلیفہ ثانی ہے، اور دونوں کے دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر صاحب ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی بھی اللہ کے نبی کے نکاح میں حضرت امی عائشہ، حضرت عمر فاروق کی بیٹی بھی اللہ کے نبی کے نکاح میں حضرت امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو بہت اونچے درجے کے صحابہ، لیکن وہ گفتگو کے درمیان تھوڑی سی آواز اونچی ہو گئی، اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ ایمان والو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلے میں تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، بالکل آہستہ۔ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنی آہستہ بولتے تھے کہ ان سے پوچھنا پڑتا تھا آپ نے کیا کہا۔ یہ صحابہ کرام کا ایثار اور یہ صحابہ کرام کا اتباع سنت اور قرآن پاک کی اتباع کرنے کا جو جذبہ صحابہ کرام کا، وہ واقعی طور پر قابل تعریف۔ تو اللہ رب العزت نے آیت بھی نازل فرما، اور یہ آیت آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر لکھی ہوئی ہے، اور آج بھی قیامت تک کے لیے جو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضر ہونے والے ہیں ان کو یہ حکم دیا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے
کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاؤ، ان کے روزے کے پاس بھی جاؤ، تو وہاں زور زور سے باتیں نہیں ہونی چاہیے، آہستہ سے، سکون سے، اطمینان سے، وقار سے۔ اب کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اتنی مقدس جگہ پر پہنچایا ہوتا ہے اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بے ادبی کر دیتے ہیں۔ کوئی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے، کوئی فوٹو کھینچ رہا ہوتا ہے، کوئی آواز لگا رہا ہوتا ہے، کوئی، اور مستورات کا تو کہنا ہی کیا، اللہ معاف فرمائے۔ اور ان کا پیچھے کا جو دروازہ جاتا ہے، وہاں سے جو گھستی ہے اندر، اور وہ زور زور سے ان کی چیخو پکار ہوتی ہے، اللہ رحم فرمائے۔ یہ آیت کریمہ پر عمل نہیں ہوتا ہم لوگوں کا، یہ بہت کہتے ہیں نا، نیکی برباد گناہ لازم، ایسا ہو گیا۔ کرنے نیکی گئے تھے، لیکن نیکی تو کیا ہو گئی، برباد ہو گئی، پلس کیا ہو گیا، گناہ ہو گیا، مائنس میں چلے گئے، گناہ ہو گیا، گناہ کر کے آ گئے۔ تو یہ مطالبہ اللہ رب العزت کا، ایمان والو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے تمہاری آواز کیا ہونی چاہیے، پست ہونی چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بے ادبی کی وجہ سے کہیں تمہارے اعمال ضائع ہو جاوے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یعنی ضائع ہونے کا کیا مطلب، کہ وہی کہ آدمی نیکی کی نیت سے گیا، عبادت کی نیت سے گیا کہ وہ اللہ کے نبی کے روزے پر جا کر سلام پیش کریں گے، لیکن وہاں جا کر بے ادبی کر بیٹھا، زور زور سی باتیں کر بیٹھا، ادھر ادھر کی تصویریں کھینچنا اور ادھر ادھر کی ویڈیو بنانا اور ادھر ادھر کی گفتگو کرنا، تو یہ ادب بے ادبی ہو گئی۔ تو عبادت کرنے گیا تھا لیکن کیا ہو گئی، معصیت ہو گئی۔ اللہ پاک وہی فرماتا ہے انتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ ہو اور تمہاری عبادت کیا ہو جاوے، ضائع ہو جاوے۔ تو یہ آیت خاص طور پر، اور پھر اللہ پاک نے یہ بھی آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو چن لیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بڑا اجر ہے، بڑی مغفرت ہے۔ پھر کیونکہ اس سورت کا نام سورہ حجرات ہے، تو وہ لفظ اس آیت کریمہ کے اندر ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، حجرات اکثرهم لا یعقلون۔ بہرحال پھر اسی کے اندر اللہ رب العزت نے یہ آیت بھی نازل فرمائی ہے کہ دو جماعتیں ایمان والوں کی آپس میں اختلاف ہو ان کے، تو فاصلحوا بینہما، ان کے درمیان کیا کرو، صلح کا کام کرو۔ لڑائی جھگڑے بڑھانے کا کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپس کی لڑائیاں ختم ہونے، لہذا جو لوگ اس سلسلے میں کوشش کرتے ہیں ان کے لیے مبارکبادی ہے۔ اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر کہیں مسلمانوں کی دو جماعتوں کا، یعنی دو گروہ کا آپس میں کیا ہو جاوے، اختلاف ہو جاوے، اور وہ جب ایک دوسرے سے لڑنے لگے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تم ان دونوں کے درمیان کیا کام کرو، صلح کا کام کرو۔ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ آگ میں گھی ڈالنے والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ مزے لے رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے، اصلحوا بینہما، ان دونوں کے درمیان کیا کراؤ، صلح کراؤ، اور یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اپنے نام کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ہم نے کرایا، نہیں، یہ اللہ کے لیے، اللہ نے حکم دیا اس کے لیے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے اور آیت نازل فرمائی، خاص طور پر جو لوگ ایک دوسرے کا مذاق بناتے ایمان والوں میں، اللہ پاک نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو، لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے کا مذاق نہ بناؤ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، دوسروں کو حقیر سمجھتے، دوسروں کو چھوٹا سمجھتے، کمتر سمجھتے، تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ آج تم جس کا مذاق بنا رہے ہو، آج جس کے ساتھ تم کھلواڑ کر رہے ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس کو تم سے زیادہ اچھا بنا دے۔ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے آگے چل کر وہ تم سے زیادہ عزت والا بن جاوے، آگے چل کر تم سے زیادہ شرافت والا بن جاوے، آگے چل کر تم سے زیادہ آگے نکل جاوے۔ جیسے کفار مکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا بہت مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے یہ غلام ہے، یہی محمد کے پیروکاروں میں یہی ہے کالے کلوٹے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں پر بڑے بڑے طعنے دیتے ہو، کتابوں میں عجیب عجیب الفاظ لکھے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی اللہ پاک نے کہ یہ جن لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر بن جائے، لہذا بہتر بنے، وہ جنتی بنے، وہ جہنمی بنے۔ اور جو جنتی بنے ان سے بھی کہا گیا، ایمان والوں سے بھی، ایمان والے جنتی ہیں، ایمان والوں سے بھی کہا گیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ بناؤ۔ اور اس کے اندر وہ چیز بھی داخل ہے جس ایک دوسرے کی چیڑ پاڑتے نا، ہمارے یہاں یہ بچوں کے اندر رواج بہت عام ہو گیا ہے، اور نوجوان بھی اس کے اوپر چل پڑے، بسا اوقات بڑوں کے اندر بھی یہ چیز چل پڑتی ہے۔ اللہ نے منع فرمایا کہ کوئی بھی ایسے لفظ سے دوسروں کو مت پکارو جس سے اس کا مذاق اڑ رہا ہو، مذاق بن رہا ہو، مردوں کے اندر بھی اور مستورات کے اندر بھی، اللہ رب العزت ہے۔ تو اور پھر دوسرا لا تلمزوا انفسکم،
ایک دوسرے پر الزامات مت لگاؤ. ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو. بہت سے لوگوں کو برے لقب سے پکارنے کی عادت ہوتی ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان کی حالت میں اس طریقے سے دوسروں کو برے لقب سے پکارنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. ومن لم يتب، اور ایسا کرنے کے بعد اگر توبہ نہیں کی، اللہ پاک فرماتے ہیں فاولئک هم الظالمون، بہت بڑے ظالم ہو کہ تم نے کسی کا دل دکھایا، تم نے کسی کو برے لقب سے پکارا. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا خاص طور پر بدگمانی کے تعلق سے، آج کل بدگمانی بہت چل رہی ہے، بہت زیادہ بدگمانی عام ہو گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یعنی یہ جو سورت ہے سورہ حجرات، یہ زیادہ تر معاشرے کے متعلق اللہ رب العزت نازل فرمائی. معاشرے کی بہت ساری اللہ رب العزت نے اچھائیاں اس کے اندر بیان فرمائی ہے، اور بہت ساری برائیوں سے منع کیا ہے کہ رک جاؤ ان برائیوں سے. اس میں ایک برائی یہ بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا، بچو، کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو. ان بعض الظن اثم، بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے. ابھی ہمارے درمیان بدگمانیاں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. دوست سے بدگمان ہے، بھائی بھائی سے بدگمان ہے، والدین اپنی اولاد سے بدگمان ہے، اولاد والدین سے بدگمان ہے. تو وہ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ وہ دشمنی تک لے کر جاتی ہے. اور پھر وہ دشمنی کیا ہوتی ہے کہ آہستہ 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 آدمی کو دین سے دور کر دیتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کو خاص طور پر بیان کرنا ہے کہ بدگمانی سے پرہیز کرو، اور بدگمانی ہو جائے تو اللہ رب العزت سے معافی مانگو، کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے. ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، ادھر کی ادھر مت کرو، لگائی بجائی مت کرو. لگائی بجائی، ادھر گئے تو ان کی باتیں، ادھر گئے تو ان کی باتیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. اور ایسے لوگ موجودہ زمانے میں بہت عقل مند سمجھے جاتے ہیں. ہم لوگ بہت چالاک ہے، بہت ہوشیار. کیا چالاک، کیا ہوشیار ہے؟ بے وقوف ہے وہ. اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہا ہے. اللہ کی نافرمانی کرنے والا کبھی چالاک ہو ہی نہیں سکتا، عقل مند ہو ہی نہیں سکتا، ہوشیار ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی نافرمانی کرنے والا تو ہمیشہ سے بے وقوف تھا، بے وقوف ہے، اور بے وقوف ہی رہے گا. اللہ پاک نے تاکید کے ساتھ لا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. یہاں گئے تو ان کی باتیں ملائی، وہاں گئے تو ان کی باتیں ملائی، غیبت کر رہے. پھر اس کو مثال کے ذریعے بھی اللہ پاک نے سمجھا، ایحب احدکم ان یاکل لحم، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاوے، وہ بھی مردار بھائی کا گوشت؟ تمہارا بھائی ہے اور وہ بھی مرا ہوا ہے، کیا تم پسند کرو گے کہ اس کے جسم سے گوشت کاٹ کر کھاؤ؟ تو غیبت کو گویا کہ ایسا ہی قرار دیا کہ گویا کہ تم اپنے مردار بھائی کے جسم میں سے گوشت کاٹ کر کھا رہے ہو، ایسا ہی ہے غیبت کرنا. فَكَرِهْتُمُ، جب تم کو یہ برا لگتا ہے تو غیبت کرنا اس سے زیادہ برا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. اگر تم سے ایسا کام ہو گیا توبہ کر لو، اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. پھر اللہ رب العزت نے ایک عام حکم نازل فرمایا اور اخیر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی تو ہے جو آسمان اور زمین کی تمام تر غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے. پھر اس کے بعد سورہ قاف ہے. سورہ قاف کے سلسلے میں، سورہ قاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں بہت پڑھتے تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے خطبے میں سورہ قاف اور اسی طریقے سے سورہ زاریات، سورہ مرسلات اور سورہ سبح اسم ربک الاعلی، یہ صورتیں یہ جمعہ کے خطبے میں پڑھتے ہوئے سنی. بسا اوقات پوری سورہ قاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں پڑھ لیا کرتے تھے، کیونکہ اس کے اندر پہلا جو رکوع ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنی تمام کبریائی بیان فرمائی. ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے زمین کو بنایا، ہم نے آسمان کو بنایا، ہم نے رزق دیا، احیینا بہ بلدۃ میتا، مردار زمین کو بارش برسا کر ہم کیا کر دیتے ہیں، قابل کاشت کر دیتے ہیں، اس کے اندر سے کھیتی بھی اگتی ہے، غلہ بھی اگتا ہے. کذالک الخروج، تو جس طریقے سے ہم مردار زمین کو پانی برسا کر ایک کھیتی نکالنے کے اگنے کے قابل بنا دیتے ہیں، اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا کہ کسی زمین پہ جو مردے دفن ہے نا، ایک دن ہم ان کو بھی کیا کریں گے، کھڑا کر دیں گے. تو جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے منکر ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے اتنی ساری مثال دے کر فرمایا کہ احیینا بہ بلدۃ میتا، ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں، زمین میں پانی جاتا ہے، پھر وہ جو بنجر زمین ہوتی ہے اس میں سے دانا نکلتا ہے. تو جس طریقے سے بنجر زمین کو ہم زندہ کر کے اس میں سے دانے کو نکالتے ہیں، کذالک الخروج، اسی طریقے سے قیامت کے دن ہم تم کو بھی نکالیں گے. اگر تم قبروں میں جا چکے ہوں گے وہاں سے تم کو اٹھایا جائے گا، اگر تم کو جلا کر راکھ کر دیا جائے گا تو تمہاری جتنی بھی چیزیں ذرات ہیں وہ سب اکٹھا ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے گی. کذالک الخروج.
اب اسی چیز کو کذبت قبلہم قوم نوح اصحاب الراس وثمود عاد فرعون اخوان لوط اصحاب الایکہ قوم تبع، ان سب قوموں کا تذکرہ فرمایا کہ ان سب لوگوں نے ان چیزوں کا انکار کر دیا تو کیا ہوا، ان کے انکار کرنے سے کیا فرق پڑا، یہ خود نیست و نابود ہو گئے، قوم نوح بھی نیست و نابود ہو گئی، قوم اصحاب رأس اور قوم ثمود، قوم عاد، قوم فرعون، قوم لوط، قوم ایکا، قوم تبع، جن لوگوں نے انکار کیا سب نیست و نابود ہو گئے۔ لیکن ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت ان کو بل ہم فی لبس من خلق جدید نئے طریقے سے پیدا کر دے گا، اور وہ کون سا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ اور پھر سورہ قاف کا دوسرا رکوع جس میں اللہ پاک نے انسان کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ تمہارے ذہن میں جو باتیں چل رہی ہیں، خیالات میں جو باتیں چل رہی ہیں، دل میں جو چل رہے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور اللہ پاک نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہی مضمون بیان فرمایا، اور اس کے اخیر میں جو آیت نازل فرمائی سورہ قاف کے، فرمایا کہ اللہ کے متعلق یہ جو مشرکین طرح طرح کی باتیں جو ملاتے ہیں، نحن اعلم بما یقولون، ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، آپ تو بس قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، من یخاف وعید، جس کو اللہ رب العزت سے ملاقات کا خوف ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہے، تو وہ تو کیا کرے گا، قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ زاریات ہے، سورہ زاریات کے اندر بھی جس طریقے سے والصافات صفا کے اندر فرشتوں کا تذکرہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کچھ فرشتوں کا تذکرہ فرمایا، کچھ اپنی قدرت کا بھی بیان فرمایا، اور ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک بڑی عمر کے اندر بیٹا عطا فرمایا، تو فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے بھیجا تھا، بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بستی تھی، وہاں ملاقات کے لیے گئے، هل اتاک، کیا آپ کو خبر ہے، حدیث ضیف ابراہیم المکرم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کی خبر آپ کو پہنچی کہ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، وہ مہمان جب حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے سلام کیا، اور حضرت ابراہیم نے سلام کا جواب دیا، کہا کہ قوم منکرون، میں نے پہچانا نہیں تم لوگوں کو۔ اور بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیاضی بہت مشہور تھی، مہمان نواز تھے، تو انہوں نے ان کے لیے کھانا تیار کیا اور ان کے سامنے کیا، اور کہا کہ تم کھاتے نہیں ہو، تو انہوں نے فاوجس منکم خیفہ، ان کو ذرا خوف لگا کہ پتہ نہیں کوئی دشمن تو نہیں ہے، تو وہ فرشتے کہنے لگے قالوا لا تخف، کہ ڈرو مت، ہم تو تمہارے پاس اللہ کی جانب سے فرشتے ہیں، اللہ کی جانب سے آئے ہیں، وبشروه بغلام علیم، ایک تم کو نیک صالح اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ تو ان کی جو اہلیہ محترمہ تھی وہ بھی یہ بات سن رہی تھی، فاقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقیم، تو ان کے چہرے پر ایسی پھیکی سی مسکراہٹ تھی اور کہنے لگی کہ بھائی میں تو بوڑھی ہوں، مجھے کس طرح اولاد ہو سکتی ہے؟ وہ فرشتے کہنے لگے کذالک، ایسا ہی ہوگا جیسا آپ کے پروردگار نے چاہا، انہ هو الحکیم العلیم۔ 26واں پارہ پورا ہوا، پھر 27واں پارہ پورا ہوا، پھر حضرت ابراہیم نے ان سے پوچھا قال فما خطبكم ایھا المرسلون، یہاں تم کس طرح کس کام سے آئے؟ تو فرمایا کہ انا ارسلنا الی قوم مجرمین، مجرم قوموں کا حساب لینے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان کے اوپر لنرسل علیہم حجارۃ من طین، کنکر برساوے، کیونکہ قوم لوط جو تھی نا وہ فطرت کے خلاف اپنی خواہش پوری کرتی تھی۔ اس کے پہلے بھی 20ویں پارے کے اندر یہ تذکر آیا تھا ان کا کہ یہ مستورات کو چھوڑ کر بندوں سے اپنی خواہشات پوری کرتی تھی، یعنی لواطت کے اندر یہ لوگ مبتلا تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ان کے عذاب کو بیان فرمایا کہ لنرسل علیہم حجارۃ من طین۔ بہرحال سورہ زاریات، پھر سورہ طور کے اندر بھی تقریباً انہی قوموں کا تذکرہ ہے۔ پھر سورہ والنجم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کا بیان فرمایا، معراج کے واقعے کی طرف کچھ اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد سورہ قمر ہے، سورہ قمر کے اندر اللہ رب العزت نے چاند کا چلنا، چاند کا گھٹ جانا، چاند کا بڑھ جانا، اپنی قدرت کو اس کے اندر بیان فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد سورہ رحمان ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ کل اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔